سب سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کا، چاہے وہ اپوزیشن میں چاہے یہاں پہ حکومتی بینچز میں جتنے بھی منسٹر صاحبان تھے، ایم پی اے صاحبان تھے، 22 جون کو ہزارگی کلچر ڈے کے حوالے سے یہ آئے، وہاں پہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیے، اور جام صاحب خود وہاں پہ آ کے 2.5 گھنٹے میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور میں ان کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور وہ ایونٹس سارے صحافی حضرات شاید گواہ ہے کہ اس وقت خصوصاً 8-10 مہینوں میں سب سے بڑا ایونٹس تھا بلوچستان میں، اور وہاں پہ جام صاحب نے بھی یہ اعلان کیا، ہماری صوبائی منسٹری نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کلچر ڈے بھی بہت یعنی شاہ نشان طریقے سے منائیں گے۔ پشتون کلچر ڈے، پنجابی کلچر ڈے، بلوچ کلچر ڈے، جتنے بھی کلچرز یہاں پہ ہیں ہم ان کو شاہ نشان طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم منائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جناب اسپیکر، یہاں پہ رول ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے، رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس کی بات ہو رہی ہے۔ یقینی طور پر ہم سب جو ہے میں ایمان رکھتا ہوں اس پہ کہ سب سے پہلے مجھے اپنی گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ آیا میں جو بیہیویئر میرا ہے، جو ایٹیچیوڈ میرا ہے، the way that I express my views، کیا وہ ایک صحیح طریقہ ہے، ایک جمہوری طریقہ ہے، ایک پارلیمانی طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جس دن یہاں پہ بجٹ اجلاس ہو رہا تھا، میں گلہ نہیں کرتا ہوں، لیکن جب ہم یہاں سے باہر نکلے، ہمارے ایک فاضل دوست اپوزیشن سے جو میرے آپ باور کر لے جو رویہ ان کا تھا، وہ رویہ ایک پارلیمنٹیرین کا نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی بعد میں پھر انہوں نے خود جو ہے معذرت کی کہ نہیں میں تو غلطی پر تھا، میں نے صحیح طور پر اس کو جانچا نہیں تھا، پی ایس ڈی پی میں ہماری اسکیمات آ چکی ہیں۔ تو میں نے کہا پہلے آپ نے سب کے سامنے وہاں پہ جس طریقے سے جس اسٹائل سے آپ بات کر رہے تھے، آپ ڈیلیور کر رہے تھے، وہ اسٹائل یہاں پہ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ میں اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسلام آباد میں کچھ گفت و شنید ہوئی، کچھ صحافی حضرات نے کہا کہ یار کوئٹے کا یا بلوچستان کی عجیب بات ہے، اچھی کوالٹی ہے۔ میں نے کہا کیا کوالٹی ہے؟ کہتے ہیں اپوزیشن اور اقتدار والے لڑ پڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی کیا وجوہات ہیں؟ میں نے کہا بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ ساتھیوں نے پوائنٹ آف ویو دیا، دوسرے نے، کچھ نے کہا کہ بھائی ان میں ایک چیز ہے کہ سب سے زیادہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ جس جو اسٹائل ہے، میں آج کم از کم آج رات یا کل جب یہ وائرل ہوگا، میں یہاں پہ دیکھوں گا کہ میری زبان سے کوئی کس اسٹائل تھا، میں نے اپنا فیس ایکسپریشن کس طرح دیا تھا، میرا باڈی لینگویج کیا بتا رہا تھا، اور میں کس اسٹائل سے بات کر رہا تھا۔ یقینی طور پر کل سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ ہمارے ساتھی جو انتہائی سافٹ اسپیکنگ لوگ ہیں، لیکن نہ جانے کن وجوہات کے بنا پر وہ اتنا ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ اس کا فیس امپریشن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ہمیں مارنے آ رہے ہیں یا مار رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا ہے۔ تو خدا رہا اس ہاؤس کو انشاءاللہ تعالی ہم صحیح معنوں میں، میری گزارش اپنے ساتھیوں سے بھی ہے اور اپوزیشن کے ساتھیوں سے، میرا دل صرف دکھتا ہے اس دن کی ایکٹ سے جو بابو رحیم مینگل صاحب تھا۔ ہمارے ساتھی اپوزیشن کے ساتھی بھی بڑے ہوشیار ہیں، خود اس طرح کا ڈیسک بجا رہا تھا، بابو رحیم کو کہا تھا اس طرح بجا دیا، آخر میں اس کی انگلی زخمی ہو گئی۔ ابھی اس کو نعرے بھی وہ بابو رحیم صاحب لگا رہے ہیں، ہاتھ بھی ان کا زخمی ہے، احمد نواز پٹی بھی صحیح نہیں کر رہا ہے، اس کا جو ہے پلاسٹر بھی صحیح نہیں لگا رہے۔ تو یہ میری گزارش یہ ہے نہیں اتنا آپ لوگوں نے بولا ہے، دونوں ہے بھائی، آپ تشریف رکھے، میں بیٹھا ہوں جناب اسپیکر۔ میں اسی بات پہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس کو اگر ہم پڑھ لیں، آپ نے مجھے 15 منٹ کا کہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی، کیونکہ آپ میرے لیے کافی محترم ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، آپ کا احترام میرے اوپر فرض ہے، آپ جو آرڈر کریں گے میں اسی پہ چلوں گا۔ میرے ساتھیوں نے کہا، جس طرح سے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی یہ پی ایس ڈی پی جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا، تو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہم حکومتی لوگ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کافی خواری کی ہے، کافی محنت کی ہے اس کے اوپر، اور خصوصاً میں جام صاحب کو
मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद जो है दिन रात वहाँ पे उनकी सारी मतलब गवर्नर हाउस के जितने भी अमले थे, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, PND का जो है SCS साहब जो है मिनिस्टर जो है फाइनेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस ने जिस मेहनत तो मुशक्क़त से दिन रात इस पे काम किया था, यकीनी तौर पर थोड़ी बहुत खामियां हो सकता है, कोई एक स्कीम इसमें से निकल भी सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर मैं दाद देता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। मैं इस बजट को इंतहाई मुस्बत बजट और आने वाले दिनों के लिए मैं एक रोशन मुस्तकबिल समझता हूँ इसमें। मेरे साथियों ने कहा कि इसमें क्या है, असद साहब ने कहा कि एक फंड जो है, जो बलूचिस्तान अवामी इंडोवमेंट फंड है, उसके साथ साथ मैं अभी थोड़ा बहुत पॉइंट यहाँ पे साथियों कह रहे थे, मैं नोट कर रहा था। बलूचिस्तान अवामी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें 5300 मिलियन का है। बलूचिस्तान अवामी इंडोवमेंट फंड है जो फलाह बहबूद के हवाले से पहली मरतबा हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था। कोई आदमी यहाँ पे इस चैलेंज से नहीं कह सकता था, इससे पहले कोई नहीं कहता था कि सारे बलूचिस्तान से कोई भी गरीब का बच्चा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो आके हमारी मिनिस्ट्री में हम उनकी ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनके लिए जो है मतलब फंड्स रिलीज़ होगा, सब कुछ उनके लिए उनकी तीमारदारी होगी। नौजवानों को मेरिट पर रोज़गार देने के लिए नई असामियाँ पैदा की गई है इस बजट में, जो आप खुद बता रहे हैं। उसमें मैं देखता हूँ कि इसमें कवर कहाँ पे हो रहा है। सूबे में पहली मरतबा हुनरमंद प्रोग्राम का आगाज़, जनाब स्पीकर, मुझे मालूम है, जिसमें 6000 नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ से आप एक तरफ आप नौकरियाँ दे रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, दूसरी जानिब से आप उनको हुनरमंद बना रहे हैं। वो बजात खुद जब एक आदमी हुनरमंद बनेगा, वो जॉब हासिल कर सकेगा, अपने लिए रोज़गार तलाश कर सकेगा। नौजवानों को बिला सूद कर्जे फराहम करना। जनाब स्पीकर, इसमें मैं अपनी जवानी याद करूं, जब मैंने MSc किया हुआ था, MSc के बाद मैं थोड़ी बहुत मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, मैं अपने एक दोस्त के साथ किया वहाँ पे, उस वक्त भी इसी तरह बिला सूद कर्जा दे रहा था यूथ के हवाले से, यूथ को। तो मैं किया वहाँ पे, उन दिनों में 50,000 रुपये मुझे मिला। मैं और दो अपने दूसरे साथी के साथ हम मिल के 1 लाख रुपए में थोड़ा बहुत कारोबार भी किया, मंथली उसको वापस भी कर रहा था। तो आज जब ये नया जो नौजवानों को बिला सूद कर्जे देने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग का जो जामे मनसूबा बनाया गया, ये यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है। क्यों हम इससे इनकार कर लें, है बनाया हुआ है, मैं खुद इससे गुजरा हूँ। स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए खतीर रकम रखी गई है। यानी दुख की बात कहाँ पे जनाब स्पीकर, मैं जब MPA बना तो एक फंक्शन पे कराची से आए हुए एक कपल ने, मेल और फीमेल ने मुझे कहा कि हमने आपके एक बेल्ट की तरफ जो है मतलब हमने विज़िट किया, वहाँ पे 600 बच्चियों के लिए उनके स्कूल में वॉशरूम नहीं है। सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा, मैंने ये पोर्टफोलियो संभाला था, उसमें एक फंक्शन था गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल, उसके हवाले से, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि 600 बच्चियों के लिए एक वॉशरूम भी नहीं है उस स्कूल। आप इससे आप गफलत देख लें, आप इससे आप देख लें कि हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम तरक्की की बात कर रहे हैं, अभी तक हम स्कूल बनाने से फारिग नहीं हुए। कहाँ वो एजुकेशन जो जापान, चाइना, अमेरिका, यूरोपियन ममालिक में पढ़ाई जा रही है, कहाँ उस लेवल पे? अभी तक तो हम एजुकेशन को बिल्डिंग बनाना समझ रहे हैं। तो इसलिए पीने का साफ पानी और वॉशरूम बनाने के लिए खतीर रकम रखा गया है। 123 नए प्राइमरी स्कूल कायम करने और 125 प्राइमरी से मिडिल का दर्जा देने, 94 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल का दर्जा देने के लिए इस PSDP में रखा गया है। अगर इससे कोई इख्तलाफात है मुझे मालूम नहीं है। पहली बार इस सूबे में हुआ है कि नेशनल हाईवेज और अहम शाहराहों पर इमरजेंसी ट्रामा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इससे क्या इनकार कर सकता है कि ये काम नहीं हो रहा है? ये तो किसी हुकूमती आदमी के लिए नहीं है, ये तो हर इंसान के लिए है, ये तो हर टूरिस्ट के लिए है, ये तो हर मुसाफिर के लिए है। ट्रामा सेंटर खोला हुआ है, वहाँ पे खोलने जा रहे हैं। सूबे में 7 नए नर्सिंग कॉलेजेस का क़याम हो रहा है और 3 इससे पहले जो मौजूद नर्सिंग स्कूल्स थे उनको अपग्रेड करके
نرسنگ کالج میں جو ہے تبدیل کیا جا رہا ہے، کام ہو رہا ہے، اس سے کون انکار کر سکتے ہیں کہ اس PSDP میں کچھ رکھا نہیں ہے. لیویز اور پولیس کو بہتر بنانے کے لیے 1150 نئی آسامیاں کریٹ کیا گیا ہے. وہی سی پیک کی بات ہو رہی تھی، لیویز کریٹ 1150 اسی مناسبت سے اسی سیکیورٹی کے حوالے سے ہو رہا ہے. گوادر کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 1 بلین روپے رکھے گئے ہیں، جو ضروری ہے، واقعاً ضروری ہے. اس میں شمسی توانائی کے ذریعے روشن بلوچستان پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے. بلوچستان کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ خاران، ہاف، مری آباد، علمدار روڈ، کوئٹہ، فلاں، بلوچستان میں 3000 ملین پر ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں سپورٹس کمپلیکس قائم کیا جا رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرے ساتھیوں نے کہا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کاش کسی ایک نے اپریشیٹ کر چکا ہوتا کہ یار ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں کم از کم، میری خواہش یہ تھی کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، لیکن بجٹ میں وہ اس کا جو ہے مطلب اتنا بجٹ کی پوزیشن نہ تھی. پھر ہم نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں، اس میں نے ذاتی طور پر میں نے دلچسپی لی ہے. میں نے اس سے پہلے ثنا بھائی سے بھی میں نے کہا تھا کہ میں ہر کوشش کروں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں رکھے. اگر ڈسٹرکٹ میں نہ ہوا تو ہم ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ایک اسپورٹس کمپلیکس کم از کم رکھ رہے ہیں. تو رکھا ہوا ہے اس میں ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں. 494 ملین سے کوئٹہ میں فوڈ سال اور کمپلیکس بنایا جا رہا ہے. ابھی آپ اس میں کوئٹہ میں کہا گیا، میں علمدار روڈ کی میں 27 کے حلقے سے ہوں، لیکن 3 اسپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے. ایک سریاب روڈ میں بن رہا ہے، ایک ایئرپورٹ روڈ پہ رکھا ہے، ایک ہزارہ ٹاؤن میں رکھا ہے. جہاں سے میرا تعلق ہے میں نے اپنے لیے وہاں پہ نہیں رکھا ہے، لیکن مجھے کوئٹہ عزیز ہے، مجھے بلوچستان عزیز ہے، مجھے آپ عزیز ہے. آپ کا حلقہ میرا حلقہ ہے، میرا حلقہ آپ کا حلقہ ہے. آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ کا حلقہ اگر ترقی کر لے، دوسرے کا حلقہ نہ کر لے، تو وہی پسماندگی ہمارا مقدر ہوگا. 1372 ملین سے 5 میونسپل کارپوریشن اور 56 میونسپل کمیٹیوں میں فوڈ سال بنایا جائے گا. کہاں پہ ہم نے ڈسکریمنیشن کیا؟ فوڈ سال جو چھوٹے فٹ بال گراؤنڈ ہے. ابھی 56 میونسپل کمیٹیوں میں فوڈ سال بن رہا ہے. کوئٹہ میں بھی بن رہا ہے، ممکن ہے ایک دو جو ہے مطلب ہمارے ایریے میں بھی بن جائے، لیکن ہم نے رکھا ہے میونسپل کارپوریشنوں میں بھی اور میونسپل کمیٹیوں میں بھی رکھا ہے. کہاں پہ ڈسکریمنیشن ہے؟ اس بجٹ کو کیوں اپریشیٹ نہیں کر رہے؟ اس سے پہلے تو اس طرح نہیں تھا. یہ رکھا ہوا ہے بھائی، پاس ہو رہا ہے. آپ بے فکر رہے. یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے پہلے تو کچھ نہیں رکھا ہوا تھا، ابھی تو ٹھیک ٹھاک وہاں پہ رکھا ہے. تو ان کی امپاورمنٹ کے لیے ہم نے پیسے بھی رکھے ہیں. پہلے اس یوتھ کو جو ہے مطلب اگنور کیا جا رہا تھا. یوتھ جو آج ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، جہاں پہ 80 لاکھ یوتھ کا اضافہ سالانہ اس ملک میں ہو رہا ہے. آنے والے سالوں میں 65-70% ہماری آبادی یوتھ کا ہوگا، لیکن ہمارے پاس کوئی جامع منصوبہ بندی یوتھ کے حوالے سے نہیں ہے. ہم نے پیسے رکھے ہیں یوتھ کو کی پروموشن کے لیے، ان کی امپاورمنٹ کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں، اسی میں رکھے ہیں. ایک اور چیز جناب اسپیکر، میں سچ بتا رہا ہوں، اس فلور پہ میری کوشش یہ ہوگی، اور عموماً میرا ضمیر بھی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس فلور پہ اٹھ کے جو ہے میں غلط بیانی بھی کر دوں. لوک ورثہ میں جو ہے مطلب پروگرام ہو رہا تھا، ثقافتی بلوچستان شو ہو رہا تھا، میوزیکل نائٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ اسٹالز وغیرہ جتنے ہمارے کلچر تھے وہ لگے ہوئے تھے. میں وہاں پہ جب پہنچا، مجھے آپ باور کر لے، ایک ہماری آرٹسٹ تھا، گانا گلوکار تھا، جو میں چھوٹا ہوتا تھا اس کے گانے میں سنتا تھا. میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ بلوچی میں گاتا تھا، لیکن براوی میں اور بلوچی میں گاتا تھا. آپ باور کر لے، جب میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ جو مجھے ملا، اس نے اپنی حالت اظہار مجھے بتا دیا کہ یار ہماری پوزیشن یہ ہے، آرٹسٹوں کا یہاں پہ پوزیشن یہ ہے، نہ ٹیلی ویژن ہمیں ٹائم دے رہے ہیں، نہ ریڈیو میں ہمیں کچھ مل رہا ہے. ہاں، اسٹیج اور تھیٹر وغیرہ ناپید ہو چکا ہے صوبے میں. ہماری پوزیشن، اکنامیکل پوزیشن بہت خراب ہے. آپ باور کر لیں، میں یہاں پہ جب آیا، میں نے سمری موو کیا، میں نے جام صاحب کو کنونس کیا. جام صاحب سے میں نے کہا کہ آرٹسٹوں کی ویلفیئر کے لیے آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ، انڈومنٹ فنڈ رکھا جائے، جس پہ ہم نے 20 کروڑ روپیہ اس میں منظور ہو چکا ہے. یہ کبھی کسی نے آج ابھی اٹھایا نہیں ہے کہ بھئی آرٹسٹوں کے لیے آپ کیوں کر رہے ہیں.
تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی، امن و امان، زراعت، لائف اسٹاک، ماہیگیری، جنگلات، مائنز اینڈ منرل، ڈیمز کی تعمیر، سپورٹس، یوتھ، سیاحت و ثقافت اور آرکائیو میں یقینی طور پر رکھے ہوئے ہیں. پہلے کی بنسبت تو بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا ہے. ابھی اس کی پروموشن کے لیے ہم کر رہے ہیں. یعنی جناب اسپیکر، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صوبائی حکومتوں میں کبھی کسی ساتھی نے اپریشیٹ نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. لیکن جب یہ خبر چلی، آپ باور کر لیں، وائس آف امریکہ، CNN، BBC سب ہم سے کانٹیکٹ کی. خبر کیا ہے کہ آرکائیو میں ہمارے جو نوادرات تھے، جو 1947-48 کے بعد قیام پاکستان کے بعد سے مختلف میرگٹ، مختلف علاقوں سے، نال، کوئٹہ، قلی گلمامہ، جہاں سے بھی ہمارے نوادرات جو پرائز لیس ہے، آج تک ہمارے دوستوں نے یا کسی نے اس سے پہلے کوئی ایک بات نہیں کی اس پہ کہ یار وہ ہماری نوادرات کہاں پہ ہے. چونکہ یہاں پہ انسیکیورٹی تھی، کسی حکومت نے 70 سالوں میں یہ کوشش نہیں کیا کہ یہ نوادرات وہاں سے لایا جائے، واپس لایا جائے، جو سندھ نیشنل میوزیم میں رکھا گیا تھا. لیکن اسی حکومت نے، ہماری ڈپارٹمنٹ نے، آپ باور کر لیں کہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہا تھا کہ مجھے بھی خبر نہیں ہونی چاہیے. مجھے معلوم تھا کہ ٹیم چلا گیا، مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے کہا مجھے بھی آن بورڈ نہ لے جب تک آپ بحفاظت 20,675 نوادرات کو بحفاظت کوئٹہ نہ پہنچائے. جب وہ پہنچ گیا، اس پہ تالیاں تو بجائے اپوزیشن والے تو آپ بھی تو 20,675 نوادرات جب یہاں پہ پہنچ گیا، میں نے جا کے جو ہے سی ایم صاحب کو میں نے بتا دیا کہ یہ نوادرات پہنچ گیا ہے. اور کچھ ہماری نوادرات جو نال سے چوری ہوا تھا، اس کو بھی عمران خان صاحب نے میں نے لیٹر دیا ہوا ہے، جو اٹلی میں پڑا ہوا ہے. اور لندن کے ایمبیسی میں ہماری پاکستانی لندن میں جو ہے مطلب ہماری ہائی کمیشن میں اور اٹلی کے ہمارے ایمبیسی میں کچھ نوادرات 180-184 کے قریب پڑا ہوا ہے. جب یہاں پہ ڈسپلے ہوگا انشاءاللہ تعالی ہماری میوزیم، ہم اس کو بحفاظت لائیں گے اور آپ خود اس میں دیکھیں گے. عبدالخالق صاحب تھوڑا مختصر کرتے ہیں. بس میں آخری ایک مثال کے ساتھ، انہوں نے شعر کے ساتھ کہا، زیرے صاحب نے 800 سال پہلے تاریخ کی بات کی، بہت ساری ساتھیوں نے بھی بات کی. میں آخری جو ہے مطلب ایک قصہ سناتا ہوں. مولانا رومی اپنے کتاب میں لکھتا ہے، یہ تو میں اپنے ساتھیوں کے لیے بولوں گا آخر میں، بعد میں مولوی صاحبان مائنڈ نہ کرے، میں معذرت کے ساتھ. مولانا رومی لکھتے ہیں اپنے کتاب میں کہ ایک گاؤں میں، معذرت کے ساتھ، گاؤں میں ایک پیشیمان تھا. تو اس گاؤں میں جو پیشیمان تھا، ان کی قرات درست نہیں تھا، وہ جو ان کی پروننسیشن صحیح نہیں تھا، اور ان کی آواز میں ترنم بھی نہیں تھا جب وہ اس میں تھا. تو محلے والوں نے مل بیٹھ کر سوچ لیا کہ اس پیشیمان سے چھٹکارا حاصل کس طرح کریں. انہوں نے ان کو حج کے لیے، عمرے کے لیے بھیجا. جب ان کو عمرے کے لیے بھیجا، یہ راستے میں کیا، مختلف پڑاؤ میں اس زمانے میں پیدل یا کسی اونٹ پہ جاتے تھے.